وأفضل التحية والإكرام على سيد والمرسلين طه ياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اب ذرا سے التماس ہے کہ قبل اس کی گفتگو کا آغاز ہو ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کا مرحوم حاجی شبیر علی ابن معصوم علی نایانی کی رکوع سے. صلوات پڑھ کر محمد وعلی محمد. عزیزان کرام قدر، محرم کے مہینے کی آمد ہے اور شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا کونا ہو کہ جہاں اس غم کے منانے والے نہ پائے جاتے ہیں. اس دنیا میں جب سے انسان نے قدم رکھا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کے اس سارے سلسلے میں جب سے پہلا انسان آیا یعنی عام انسان اور آج تک کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی. چند سالوں کے بعد انسان، خصوصاً ممبئی میں رہنے والے بخوبی سمجھتے ہیں، اپنی زبان بدل دیتا ہے، کھانے پینے کے طریقے بدل دیتا ہے، رہن سہن کے انداز بدل دیتا ہے اور بعض اوقات پورا کلچر تبدیل ہو جاتا ہے. یوں کوئی بھی چیز زیادہ دن تک انسان کی زندگی میں نہیں رہتی اور یہ تبدیلیاں تو ہر آئے دن منعقد ہوتی رہتی ہیں. کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں جو پورے سماج کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں. اس کو چینجنگ کے بجائے ریولوشن کہا جاتا ہے، انقلاب. تو یہ تبدیلیاں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کو نظر آ جائیں گے اور وہ انقلاب بھی کم نہیں ہے. ہر 150 سال کے بعد سماج اور معاشرہ پہلے سے بالکل 180 ڈگری تبدیل ہو جاتا ہے. آپ غور فرمائیے گا کہ یہ انقلاب کیوں آتا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عمر کی ضرورت ہو، تجربہ چاہیے. نہیں، ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو انقلابات آتے ہیں کیوں آتے ہیں. مثلا آپ کی جدید تاریخ امریکن سول وار سے شروع ہوتی، خود وہ، اس کے بعد فرانس کا انقلاب، ہندوستان کی جنگ آزادی، پھر رشین انقلاب، چائنیز انقلاب، افغانستان، اور پھر آپ کا ایرانی انقلاب. ان سارے انقلابات کو اگر آپ دیکھیں تو آخر کیوں لوگ اپنی جان دیتے ہیں، اور ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں جان دے دیتے ہیں کہ تبدیلی آ جائے. آخر یہ تبدیلی کیوں آتی ہے؟ اور سے سنیے گا کیوں. کیونکہ پہلے سے جو سسٹم اور نظام چلا رہا ہوتا ہے، عوام الناس اس سے عاجز آ چکے ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک غصہ، اینگر اور ایک ایجیٹیشن پک رہا ہوتا ہے. بس اس کو شکل دینے والا، اس کو مینیپولیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو جیسے ہی سماج اس لیڈر کو پیدا کرتا ہے، وہ لیڈر آ کر اسی غصے کو، اسی ڈسسیٹسفیکشن کو یوٹیلائز کر کے ایک انقلاب کی شکل دے دیتا ہے. بھئی یہی ہوتا ہے. لیکن ان سارے انقلابات کی تاریخ میں 2 انقلابات ایسے، یعنی اگر عوام الناس پہلے سے
اپنے پرانے سسٹم سے ناراض نہ ہو تو بڑے سے بڑا لیڈر انقلاب نہیں لا سکتا. توجہ چاہتا ہوں. یعنی آپ جتنے بھی انقلابات دیکھیں پورا سسٹم پہلے سے تبدیل ہو کے نیا ہو گیا, ہزاروں کی جانیں گئی, 10 سال لوگوں نے زحمتیں اٹھائیں, حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں کوشش, کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی ناکام ہو جاتے ہیں؟ آخر ضرورت کیا جان دینے کی؟ جان دینے کی ضرورت یہ ہے کہ عوام الناس پہلے سے جو سسٹم چلا آ رہا ہے اس کے خلاف ناراض ہے, غصہ بھرا ہوا ہے. تو لیڈر کام کیا کرتا ہے, وہ اسی غصے کو استعمال کر لیتا ہے, اور اس استعمال کرنے پہ عوام الناس اس کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے. کمال یہ ہے. لیکن اس ساری تاریخ انسانیت میں 2 انقلابات ایسے ہیں کہ جنہوں نے سماج کو اپ سائڈ ڈاؤن تبدیل تو کر دیا, لیکن اس تبدیل کرنے کے لیے عوام الناس کے اندر کوئی غصہ نہیں تھا. ایک انقلاب سرزمین مکہ میں آیا تھا کہ اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد سے کوئی بتوں کی پوجا نہیں کرے گا. اس زمانے میں کہ جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ آج کے بعد کوئی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرے گا, ہر انسان دفن کر کے خوش تھا. عوام الناس میں اور سماج میں کوئی بے چینی نہیں تھی. وہ جو موجودہ سسٹم ان کا چل رہا تھا, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن چونکہ غلط کام تھا, پیغمبر اسلام نے اس کو تبدیل کرنے کا ارادہ کیا, اور اس تبدیل کرنے میں عوام الناس کی طرف سے کوئی مدد نہیں مل رہی تھی, بلکہ مدد اس کے برعکس تھی. کہا تمہیں اگر دنیا کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنی, اس زمانے میں یہی سب ہوتا تو ہم اس سے شادی کرا دیتے تمہاری. تمہیں حکومت چاہیے, ہم حکومت دے دیتے. یعنی وہ جو موٹیو تھا وہ دوسری طرف کا تھا, انقلاب لانے کے لیے نہیں تھا, انقلاب سے روکنے کے لیے تھا. لیکن اس کے باوجود خدا بند عالم کے حقیقی پیغمبر ہونے کی ایک نشانی یہی ہے کہ دنیاوی انسان, یہ جو ہمارے میٹریلسٹک باؤنڈیشن میں رہتا ہے انسان, وہ بغیر عوام الناس کے غصے کے اتنا بڑا کام خود انجام نہیں دے سکتا. تو ایک انقلاب تو یہ ہو گیا, اور اس کے ٹھیک 70 سال کے بعد ایک انقلاب اور برپا ہوا. اس وقت بھی کسی کو یزید سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. یزید شراب پی رہا تھا, قرآن کا مذاق اڑا رہا تھا, گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, لیکن عوام الناس کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں تھا. ایسے میں کربلا کو صرف انقلاب نہیں کہا جا سکتا, یہ وہ انقلاب ہے کہ جس نے اپنے بعد آنے والے انقلابوں کی بنیاد رکھ دی. صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد. کیونکہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ آخر آپ کی یاد کیوں مناتے ہیں. ورنہ اگر جنرل پیرامیٹر پہ دیکھا جائے تو واقعی کربلا آپ کی یہ جو جنرل ہسٹری ہے اس میں کسی ٹاپ 10 کیا بلکہ ٹاپ 100 جنگوں میں بھی نہیں آ سکتا. غور کیجیے گا اس پر. ہم کسی بھی بڑی یا چھوٹی کے اس کا اسکیل کیا ہوتا ہے, اس کا جو کرائٹیریا ہے, لوگ کتنے ہیں اور کیجولٹیز کتنی ہیں, کتنے بڑے علاقے میں لڑی جا رہی ہے اور کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اسی بنیاد پر ہم بڑی اور چھوٹی جنگیں کہتے ہیں. جس کو آپ ورلڈ وار یا گریٹ وار کہتے ہیں, کس بنیاد پر؟ صرف اس کے اسکیل کی بنیاد پر. کروڑوں لوگ لڑ رہے تھے اور کروڑوں ہی مارے بھی گئے. بلینس آف ٹریلینس آف ڈالر اس میں جلا دیے گئے, ایک طرح سے پھونک دیے گئے. اور ایریا اس کا پوری دنیا میں شاید ہی کوئی نقطہ بچا ہو جہاں پر یہ جنگ لڑ رہی ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی جنگ ہے. اور فرما رہے ہیں ان چاروں کرائٹیریاز پر اگر کوئی نان شیعہ میدان کربلا کو رکھ دے اور آپ سے پوچھے کہ یہ کوئی جنگ ہے, زیادہ سے زیادہ 30 ایک دو ایک دریا کا کنارہ, اور پیسے کے نام پہ 60,000 درہم امام حسین السلام نے دیے, وہ بھی ہتھیار خریدنے کے لیے نہیں بلکہ زمین خریدنے کے لیے. تو اس لحاظ سے تو شروع کی 1000 جنگوں میں بھی تاریخ انسانیت کے کربلا کا نمبر نہیں آنا چاہیے. اور فرما رہے ہیں تو آپ کو کچھ تو کربلا کے اندر. اچھا ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کبھی کبھی کہ چونکہ اسی گھر میں پیدا ہو گئے, بچپن سے نام سن رہے ہیں, تو جذباتی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ یا افیلیشن ہوتا ہے, یہاں تک اگر صرف ہم میدان کربلا کو سوچ رہے ہوتے تو یہ اعتراض درست تھا. لیکن مہاتما گاندھی, ڈاکٹر راجندر پرساد, نیلسن منڈیلا, ان کے لیے تو کوئی جذباتی لگاؤ والی بات نہیں ہے. وہ جو دنیا شیعہ نہیں ہے وہ کربلا کے اوپر کیوں غور کر رہی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. تو آپ کو آخر میں کچھ ایسا پیش کرنا پڑے گا کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں کہ میدان کربلا
اگرچہ اپنے لڑنے والوں کی بنیاد پر، مرنے والوں کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، خرچے کی بنیاد پر بہت چھوٹی جنگ ہے، لیکن اپنے پیغام کے لحاظ سے بقیہ ساری جنگوں پہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں، اور یہ آپ کو اب یہاں سے 25 سال پہلے کا زمانہ نہیں تھا کہ ہر آدمی اپنے اپنے کمیونٹی سینٹر میں عبادت کر رہا ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، اور اگر کوئی بات پوچھ لیا تو کہا مولانا صاحب سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب تو لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یا تو آپ اس کو سیٹسفائیڈ کیجیے یا وائلنٹ ہو جائیے کہ ہمارا دین ہمارے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ۔ تو یہ ہمارا دین ہمارے ساتھ، یہ ٹھیک تو ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن اس کو آپ اپنے پاس نہیں لا سکتے اللہ آپ اس کو مطمئن کر دیں۔ لہٰذا آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میدان کربلا اپنے فوجیوں کے کم تعداد میں ہونے کے باوجود، خرچے کے بالکل نہ برابر ہونے کے باوجود، مرنے والوں کی تعداد تھوڑی سی ہونے کے باوجود، آخر میدان کربلا میں ایسا کیا ہے کہ ہم ساری دنیا کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آؤ اس جنگ کو پڑھو؟ اگر ہم نہ بھی کہیں دنیا پہلے سے پڑھ رہی ہے، اس کی وجہ کیا؟ یہ عرض کر دیں، صلوات پڑھ دیں والے محمد۔ ایزان گرامی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، غور سے ایک لفظ سنیے گا آپ۔ معمولاً ہماری شروعات ہوتی ہے عاشور کے خطبے سے، جبکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سعد سے مختلف خطوط کا کیا کہتے ہیں اس کو رد و بدل ایکسچینج کیا ہے۔ آخر میں شمر کو ابن زیاد نے خط دے کر بھیجا کہ اس کو میں نے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ وہاں جا کر امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے، جاؤ اگر وہ تیر نہ چلائے، جنگ نہ شروع کرے تو تم اس کو ریپلیس کر دینا۔ تب جا کر عمر سعد نے پہلا تیر چلایا تھا اور کہا گواہ رہنا میں پہلا تیر چلا رہا ہوں، ورنہ اس کے پہلے وہ چاہتا تھا کہ مولا سے بھی بنا لوں اور ادھر سے بھی بنا لوں، مولا بھی شہید ہو اور ملک بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ ایزان گرامی، یہ چیز تھوڑی دن تک تو چلتی ہے، لیکن حق و باطل کے معرکے میں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے، آپ کو کوئی ایک سائڈ چوز کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ہی شمر آیا، اس نے کون سی سائڈ سلیکٹ کی؟ ادھر والی۔ اپنے آپ کو قاتلین امام حسین السلام میں ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا گواہ رہنا پہلا تیر میں چلا رہا ہوں۔ یہیں سے طے ہو گیا کہ کون سا قبیلہ حق پر ہے اور کون سا باطل پر ہے۔ یہ تیر چلا کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں گواہ رہنا پہلا تیر میں نے حسین پر چلایا، اور حسین نے جب گواہ بنایا تو کسی انسان کو نہیں گواہ بنایا۔ اے میرے اللہ گواہ رہنا، اب تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ اس گواہ بنانے کے لفظ سے پتا چل رہا ہے کہ دین کدھر ہے اور دنیا کدھر ہے۔ کلمات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ امام مسلسل، میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام صلح پسند ہے اور امام حسین نعوذ باللہ جنگ پسند تھے، تو ایک بھائی نے صلح کر لی ایک بھائی نے نہیں۔ امام حسین السلام نے آخر تک صلح کی کوشش کی، حتیٰ کہ اپنے قاتلوں کو اپنے قتل سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ مجھے قتل کرنے کے بعد تم اپنی عاقبت خراب کر لو، اور میں نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ تم کیوں خدا بند عالم کے حلال و حرام میں ڈوب جاؤ۔ ایک جملہ۔ اس کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات آ گئی کہ یا بیعت یا جنگ، تو ظاہر ہے جنگ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یہ صورتحال اگر امام حسن کے پاس آتی تو وہ بھی جنگی کرتے۔ اب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام میدان کربلا میں ایسے ہوئے ہیں کہ جو کسی اور جنگ میں نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے دنیا اس بار کربلا کو پڑھنے پر مجبور ہے۔ کی جذباتی وابستگی ہو سکتی ہے، غیر مسلم غیر شیعہ ان کو جذباتی وابستگی نہیں ہوتی میدان کربلا سے۔ پہلا فرق جو کسی اور جنگ میں اور میدان کربلا میں ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کربلا میں عمر کا فرق مٹا دیا تھا کسی بھی جنگ میں، اور چاہیں تو آپ اس کو آزما لیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بار محمد والے۔ عمر کا فرق مٹانا ایک اور صلوات پڑھ دیں بار محمد والے محمد۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ میدان کربلا کو اگر آپ ایک آئیڈیل جنگ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک اور صلوات پڑھ دے بار محمد والے، تو کچھ کام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اب لشکر اعداء کے سامنے ہے، اور آپ کو ٹارگٹ کس کو کرنا ہے؟ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اس کے بعد امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے. یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، پھر اس پر واپس آتے ہیں. قیامت تک کے لوگوں کے لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جنگ کو نمونہ بنانا چاہتے ہیں. اور ایک دوپہر ہے، اب کوئی بہت بڑی جنگ نہیں کی جا سکتی، کوئی بہت بڑی تقریر نہیں کی جا سکتی. جنگ کریں گے آپ پوری دنیا، رہتی دنیا تک اپنے اس واقعے کو اور اپنی اس جنگ کو اگر آپ آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو 2-4-10 لاکھ لوگوں کو مارنا پڑے گا، تب جا کر پوری دنیا میں پیغام جائے گا. اور فرما رہے ہیں تقریر کرنی ہے تو آپ کو کئی مہینے لوگوں کو تقریر کرنی پڑے گی، تب جا کر لوگوں کے ذہنوں تک وہ بات پہنچے گی. ایک دوپہر میں نہ جنگ کی جا سکتی بہت زیادہ، لہذا امام نے وہ آپشن نکالا. نہ تقریر کی جا سکتی بہت زیادہ، وہ بھی آپشن نہیں ہے، مختصر خطبے مولا کے ملتے ہیں. ایک کام ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اسی ایک دوپہر کی جنگ میں کچھ کام ایسے کر دیے جائیں کہ جو آنے والی دنیا کبھی نہ کر سکے. وہی 3 چیزیں میں عرض کر دوں. ایک فرق، بچوں اور بزرگوں کا فرق مٹا دیا. کسی بھی جنگ میں آپ بزرگوں کو تو ٹرین کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہ بھی ٹرین کریں تو سمجھ جاتے ہیں. ویسے کسی زمانے میں ہندوستان میں جب فاقے ہوا کرتے تھے، اب تو وہ بات نہیں رہ گئی. مثلا اگر گھر میں کھانا نہ ہو تو بڑے کچھ نہیں بولتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ گھر میں نہیں ہے کھانا، لیکن آپ بچوں کی زبان نہیں بند کرا سکتے. حتیٰ کہ اگر آپ انہیں سکھا بھی دیں تو تھوڑی دیر کے بعد بھوک اور پیاس کا غلبہ زبان پر حرف شکایت لا دیتا ہے، خصوصاً جب اسے پتا ہو کہ پانی کہاں سے ملے گا، کھانا کہاں سے ملے گا. توجہ سے سنیے گا. یعنی میدان کربلا میں کسی بچے کا پانی نہ مانگنا اتنے کمال کی بات نہیں ہے. پانی نہ مانگنا یہ جانتے ہوئے بھی کہ پانی کیسے ملے گا، یعنی ہر ایک انسان کو معلوم تھا کہ اسی بیعت کی وجہ سے پانی بند ہے، ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرات بالکل کنارے. یہ فرق دنیا میں کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا کہ ایک دن کی تربیت میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شب عاشور ایک خطبہ دیا. نہ کسی بزرگ نے پانی مانگا اور نہ کسی کمسن بچے نے کہا کہ مولا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، بیعت کر لی. یہ فرق دنیا جس دن مٹا دے گی اس دن وہ کربلا سے برابری کا دعویٰ کر سکتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد والے. اور دوسرا فرق جو نسبتاً اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، بچے بھی کم سنی میں ان کے اندر وہ احساس پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جذباتی فرق مٹا دینا، مرد اور عورت کا فرق مٹا دینا، خصوصاً ریئیکشن، وہ نہیں ہو سکتا. مرد 1000 لاشیں دیکھ کر بھی خاموش رہ سکتا ہے، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے کا لاشا دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی. اور یہ بات ہم سب بالکل آسانی سے سمجھتے ہیں. دشمنوں نے اس حصے کو ٹارگٹ کیا. کون سا؟ کسی بچے سے نہیں کہا کہ آؤ کہ پانی لیتے ہیں، اپنے مولا سے کہو بیعت کر لے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہیں آئیں گے. لیکن یہ والا جو گوشہ تھا خواتین والا، اس کو دشمنوں نے ٹارگٹ کیا. کس کو؟ بنی ہاشم کی خاتون نہیں، کسی چاہنے والی کی خاتون نہیں، وہ خاتون کہ جو تازہ میدان کربلا میں آئی تھی. بیٹے کی شادی کو 14واں دن تھا، مسلمان بھی نہیں تھی، شیعہ تو دور کی بات، اور مولا کے ساتھ زیادہ دن بھی نہیں گزارے تھے. جوان بیٹا اور شادی شدہ، بچوں کی شادی کو لے کر ماؤں کے جذبات بہت نازک ہوئے. لہذا انہوں نے بالکل پریسائزلی اس عورت کو چنا کہ جس کی اولاد کی تازہ شادی ہوئی تھی، اس لحاظ سے بھی کمزور، ایمان کے لحاظ سے بھی کمزور، اور زمانے کے لحاظ سے بھی بالکل تازہ میدان کربلا میں. تو انہیں لگا کہ یہ وہ ویک پوائنٹ ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی تربیت میں خامی نظر آ جائے گی. اور کمال تربیت امام حسین علیہ السلام کا یہ تھا کہ جو جواب اس معظمہ نے دیا شاید امام کے ساتھ زیادہ دنوں تک رہنے والی کوئی خاتون نہ دے سکتی، کیونکہ آپ میدان کربلا میں پڑھیں، کسی اور شہید کا کٹا ہوا سر اس ماں کے سامنے نہیں پھینکا گیا.
وہب کا کٹا ہوا سر ماں کے سامنے کیوں؟ کیونکہ یہاں سے آواز اٹھے گی، اور اتفاق سے جب وہ سر ماں کی آغوش میں آیا، اس نے وہ کٹا ہوا سر دشمنوں کی طرف دوبارہ پھینک کر کہا ہم جو حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں اسے دوبارہ واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کو آپ اٹھا کر دنیا کی جنگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اس درجے پر اگر کوئی جنگ ہو تو چاہے اس میں ایک بھی شہید نہ ہو، ہم اسے کربلا کے برابر ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے وہ پیار تو لائے انسان۔ اور تیسرا فرق جو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے وہ ہے اطاعت معصوم میں چاہنے والوں کا 100% مطیع بن جانا، 100%۔ غالباً میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے صحابہ میرے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں، کس بنیاد پر؟ ہمارے پاس بے شمار صحابہ ہیں، سلمان فارسی، ابو ذر، عمار یاسر، مقداد، جناب میثم تمار، کیا یہ وہ صحابہ نہیں ہیں؟ بلکہ ایک صحابی مثلا جنگ احد میں مولا جنگ کر رہے تھے تو وہ جو گنتی کے چند افراد رک گئے تھے اس میں ایک نوجوان 22 برس کا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ جنگی ایسی تھی کہ مولا کائنات کو بھی 17 زخم لگے اس جنگ۔ ظاہر ہے کہ دشمن اگر آپ کا گھوڑے پہ ہے اور آپ زمین پر ہیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس میں وہ شہید ہو گیا۔ اگلے دن اس کی ماں مولا نے فرمایا کہ کل تمہارا بیٹا میری طرح لگا۔ تو ایسے صحابہ کو اگنور کر کے ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر امام حسین اسلام نے کیسے فرمایا، کس وجہ سے فرمایا کہ جیسے صحابہ میرے پاس ہے کسی کے پاس؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سلمان فارسی اور ابو ذر اور مقداد اور عمار یاسر اور میثم تمار بہتر صحابی نہیں تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے صحابہ تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن 100% اچھے صحابہ نہیں ملیں گے۔ اطاعت کرنے والے آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن 100% لوگ اطاعت کر جائیں، یہ ماحول آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ میدان کربلا اطاعت معصوم کا وہ نازک مقام ہے کہ جہاں مخالفت تو دور کی بات، کسی نے امام کو مشورہ بھی نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد و آل محمد۔ اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل۔ آپ 15 لوگوں کی ایک آرمی بنا دیں، چھوٹی سی پلٹن، آپ دیکھیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد اختلافات ظاہر ہونے لگے، خصوصاً میدان جنگ میں۔ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے کہ اصل بات چھپا کر رکھتے ہیں، اگر ایمونیشن کم پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ نہیں بتانا چاہیے کیونکہ مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور فرما رہے ہیں۔ یا اگر مثلا ہار پکی ہے تو اس بات کو جتنا ٹال سکتے ہیں ٹالیں، ورنہ فوجی آدھے راستے سے غائب ہو جائے، اور یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ کہیں بھی جنگی حکمت عملی جو بنتی ہے اور یہ جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں وہ آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے، اور انسان جانتا ہے کہ آخر وقت تک اپنی ڈیفیٹ کے چانسز کو کم کیا جائے، اور اگر ہم بالکل ہی پیچھے ہیں تو وہ تو بالکل بتایا نہیں جاتا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کربلا میں اس بات کا اعلان کب کیا؟ بالکل رات کی شروعات میں۔ عبادت بعد کی بات ہے، رات کی شروعات میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا اور ان کا مقابلہ کل ہونے والا ہے، تم یہاں تک آ گئے کافی ہے، یہ میرے سر کے طلبگار ہیں، تم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جا سکتے۔ پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ بنی ہاشم میں سے کسی کو میں تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، اس کو لے کر چلے جاؤ، اور سے سنیے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم سوچتے ہو کہ اس دشت بلا اور میدان تنہائی میں فرزند زہرا کو تنہا چھوڑ دیا تو جنت کیسے جاؤ گے، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب کوئی اور موٹیو نہیں بچا کہ انسان نیک عمل انجام دے، توجہ چاہتا ہوں، ہم اور آپ اعمال صالح انجام دیتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تیسرا فرق ہے کہ جو میدان کربلا کو دوسری جنگوں کے اوپر فوقیت عطا کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہمارے نیک اعمال یا اوور آل اعمال ہی جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، یا دین بنانے کے لیے یا دنیا بنانے کے لیے، اور کوئی تیسرا مقصد ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ یا ہم اپنے آفس میں یا دکان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی دنیا چلانے کے لیے، یا عبادت گاہ میں ہوتے ہیں، مصلی پہ ہوتے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نکال دی جائیں تو نہ آپ دکان میں نظر آئیں گے نہ مسجد میں نظر آئیں گے۔ یعنی اگر آپ کو
دنیا کا ٹینشن آپ کے اوپر سے ہٹا لیا جائے، تھیوریٹیکلی آپ سوچیں، اور آخرت کا ٹینشن ہٹا لیا جائے، جنت اور جہنم کوئی مطلب نہیں، رزق آپ کو آپ کے گھر پہ مل جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کوئی دکان میں نظر آئے گا کماتے ہوئے، یا کوئی بارش میں بھیگتا ہوا مسجد تک آئے گا؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کربلا میں یہ دونوں چیزیں پرووائڈ کر دی، دنیا بھی تمہاری محفوظ ہے اور آخرت بھی محفوظ ہے۔ امام علیہ السلام کی ضمانت لینے کے بعد کم از کم مجھے تو نہیں لگتا کوئی فرشتہ روک سکتا تھا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تم نہیں جاؤ گے، بات ختم۔ اب اس کے بعد ساری رات عبادت کیا صاحب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے عبادت نہیں کیے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، کاش میں اپنی بات کہہ لے جاؤں کہ امام علیہ السلام نے شروعات میں ہی اگر آخر تک اس بات کو روک کر رکھا ہوتا، پھر تو عبادتیں ہم سمجھ سکتے تھے کہ جنت کے لیے کر رہے ہوں گے وہ، کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے تاکہ جنت چلے جائیں۔ نصرت ہو سکتا ہے بعد میں ہو، لیکن پہلے تو انسان کے دماغ میں جنت آتی۔ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ اگر یہاں سے بھاگ کر جائیں گے تو پکڑ کے قتل کر دیے جائیں گے، اس سے اچھا امام کے ساتھ ہی قتل ہو جائے۔ امام نے دونوں چیزوں کو نگیٹ کر دیا، نہ تمہاری دنیا کو خطرہ ہے اور نہ تمہاری آخرت کو خطرہ ہے، تم ہمارے مدد کرنے کے لیے یہاں تک پہنچ گئے، یہی چیز کافی ہے تمہارے جنتی ہونے کے لیے۔ تمہارے جذبے کی صداقت تمہیں اللہ کی نگاہ میں مومن اور شہید بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اصحاب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب تیسرا جملہ امام نے کہا اور کہا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، شاید تمہیں لگے کہ امام کو دیکھتے ہوئے کیسے چلے جائیں، چہرہ برابر نہیں ہوگا، میں اس کو بجھا دیتا ہوں۔ اب جب دوبارہ چراغ جلا تو تاریخ کربلا کہتی ہے کہ اب تک تو تلواریں نیاموں میں تھیں، اب اپنی گردنوں پر کہ مولا ہم اگر 70 بار مارے جائیں اور 70 بار زندہ کیے جائیں پھر بھی آپ کی نصرت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ فرق ابھی نہیں آیا، اصلی فرق اب آ رہا ہے جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کربلا میں کہہ کے دکھایا ہے، کہیں اور ہے ہی نہیں۔ ایک بچوں اور بزرگ، دوسرا خواتین اور مردوں کا فرق، خصوصاً ان کے وہ تو بالکل ہی امپاسبل ہے کہ آپ چینج کر لیں، اور تیسرا فرق یہ آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب ایک رات کی مہلت لی جائے، عبادت کی جائے۔ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات کی مہلت لی، اور یہ بھی اطاعت کا ایک عظیم نمونہ ہے جو امام حسین علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ جس انسان نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خط کھینچا ہو، ایک رات کی مہلت مانگنا اس کے لیے کتنی مشکل ہے، اس کو صرف بہادر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر اس وقت فرض کیجیے کسی اور سے امام کہیں اور وہ کہیں مولا یہ کام میرے بس کا نہیں، کسی اور سے کہہ دیجیے، نارملی ہمارے ہاں تو اس کو مخالفت نہیں سمجھا جاتا اس بات کو۔ نارملی ہم اگر کسی کو کوئی کام کہیں اور کرنے والے لوگ موجود ہوں جو وہ کام کر سکتے ہوں اس کے جیسا، اور وہ منع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نہیں چاہیے، ہم کسی اور سے کروا لیتے ہیں۔ لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بہادر کو چنا کہ جس نے تھوڑی دیر پہلے ابھی خط کھینچا تھا، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میدان کربلا لڑنے کا مقام نہیں ہے، اطاعت معصوم میں اپنے سر کو جھکا دینے کا نام۔ اب اس کے بعد مولا اجازت لے کر آئے اور اب ساری رات عبادت، اور ایسی عبادت کہ روایت کہتی ہے کہ ساری رات ان کی عبادت کی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھی کے چھتے سے مکھیوں کے پروں کی آواز۔ یہ بالکل بٹ ٹو بٹ یہی لفظ ہیں کہ ان کی عبادت ساری رات ایسی آ رہی تھی جیسے مکھیوں کے پروں کی آوازیں آتی۔ اب وہ دونوں جملے امام حسین السلام نے کس کے لیے کہے تھے؟ اصحاب کے لیے کہے تھے، جناب اکبر کے لیے نہیں کہتے، مولا عباس کے لیے نہیں کہتے۔ تو اب ان دونوں جملوں کے بعد ساری رات عبادت، مولا تو خیر عبادت کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد جناب قاسم کی عبادت تو سمجھ میں آتی ہے، جناب علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو جانا تو سمجھ میں آتا ہے، جناب عباس کا صفے باندھ کر عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا تو سمجھ میں آتا ہے، آخر یہ اصحاب کس لیے عبادت کر رہے ہیں؟ اور فرما رہے ابھی ابھی تو مولا نے کہا ہے کہ میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب آخر جس کی جنت کی ضمانت ہو گئی، باقی لوگ عبادت کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی بھی ضمانت ہو لیکن اعلان تو نہیں ہوا، لہٰذا جس کا اعلان ہو گیا ہے وہ کس بات پہ عبادت کر رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہی وہ مرقع ہے، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ منزل ہے جو آپ کو کسی اور جنگ میں نظر نہیں آئے گی۔ ہم ساری زندگی عبادت کر دیتے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں
اور جہنم سے محفوظ رہ جائیں۔ صرف ایک شخصیت تاریخ انسانیت میں ملی ہے کہ جنہوں نے فرمایا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، اے میرے معبود میں نے ساری زندگی نہ تیری جہنم کے خوف سے عبادت کی ہے نہ جنت کے شوق میں عبادت کی ہے، بلکہ تجھے عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے عبادت کی ہے۔ سمجھ میں آیا جملہ کس کا ہے؟ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جملہ فرمایا تھا، مشہور جملہ ہے۔ ایک ہی بار تاریخ انسانیت میں کسی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میرے معبود میں نے ساری زندگی تیری عبادت نہ جہنم کے خوف سے کی ہے نہ جنت کے شوق میں کی ہے، بلکہ تجھے عبادت کے لائق پایا اس لیے تیری عبادت کی۔ عجب نہیں اپنے اس عمل کے ذریعے اصحاب امام حسین مولا کی بارگاہ میں دستے ادب جوڑ کر عرض کرے مولا ہم نے آپ کی طرح ساری زندگی تو نہ صحیح لیکن ایک رات ایسی عبادت کی ہے کہ جس عبادت میں نہ جہنم کا خوف شامل تھا نہ جنت کا شوق شامل تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وآلہ۔ اس معیار کی عبادت ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اگر کہیں بھی تو جھوٹ ہے، کیونکہ خدا نے یہ جو جنت جہنم کا سسٹم رکھا ہے اتنے پر بھی اگر کر لے جائے غنیمت ہے۔ جانے کی آرزو کی بنا پر مسجد تک آ جائے، جہنم کے خوف سے کسی غریب کو نہ ستائیں، اگر اس شوق اور خوف کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی کر لے جائیں کبھی کبھی تو وہ بھی ناکافی ہوتا ہے ہمارے، اور کہاں جائے کہ وہ دونوں چیزیں ہٹا دی جائیں اس کے باوجود انسان راہ راست پر رہے۔ بھائی جان گرامی، میں نے اپنی گفتگو تمام کی کہ ان معیارات پر اگر کوئی جنگ ہو تو پھر وہ کربلا کا مقابلہ کر سکتے، لیکن اگر یہ معیارات نہیں ہیں جنگ شروع تو کی جاتی ہے، دنیاوی جنگیں ہوتی ہیں تو شروع تو ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کوئی قانون قاعدہ نہیں ہوتا، ایک تو بھی چل رہی ہے، ایک نظریاتی جنگ ہے اور ایک تھیوریٹیکل مورل گراؤنڈ پر لڑی جا رہی ہے اور دوسری ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ پہ لڑی جا رہی ہے۔ دونوں میں آپ دیکھیں کوئی قانون نہیں کوئی قاعدہ نہیں، لیکن میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جس چیز کو مقدم رکھا وہ سب سے پہلے دین ہے، اور جنگ میں انسان سب سے پہلے دین بھولتا ہے۔ تو جب آپ کا کسی جنگ میں کوئی مورل اسٹینڈرڈ نہیں ہے تو آپ میدان کربلا کے مقابلے میں اسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے کجا مقابلہ کر۔ لہذا میدان کربلا کی خصوصیت یہی ہے کہ جنگ میں ہار کا یقین، یعنی جس کو آپ دنیاوی ہار کہتے ہیں یعنی شہادت کا یقین ہونے کے باوجود کوئی امام حسین اسلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ کسی اور میدان میں نہیں ہو سکتا۔ اب آئیں 2-3 روایتوں سن لیجئے کہ اس میدان کربلا کے حوالے سے اور اسی پہ ربط مسائل۔ آپ نے بارہا روایتیں سنی ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا چاہیے، معصومین نے تاکید کی ہے رونے کی، غالباً وقت نہیں رہ جائے گا جتنا ممکن ہے عرض کروں۔ 8ویں امام کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ابن الشبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین فانہ ذبح کما یذبح الکبش، اے ابن شبیب اگر رونے کا دل کرے، ریان ابن شبیب سے آپ نے فرمایا کہ ابن شبیب اگر رونے کا دل کرے تو میرے جد پہ آنسو بہایا کرو۔ یا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہے سوائے چند آنکھوں۔ یا شہزادی سلام اللہ علیہ کی مشہور روایت، یا چھٹے امام سے بعض روایتیں۔ تو آخر 8ویں امام سے تو میں نے عرض کیا 1-2 روایتیں اور بھی ہیں کہ جو اس بات پہ آپ کو شوق دلاتی ہیں کہ رونا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، رونا انسان کے جذبات سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر انسان کے دل کی وہ کیفیت ہو گئی تو آپ کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ روئے گا، اور اگر انسان کے دل کی وہ کیفیت نہیں ہے تو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نہیں روئے گا۔ تو پھر ائمہ طاہرین بار بار آپ کو رونے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جذبات کا تعلق ہے نا، اس سے انسان کے ایموشن، جب دل نرم ہو جائے گا تو انسان خود بخود گریا کرے گا، لیکن اگر دل نرم نہیں ہوا تو نہیں روئے گا۔ اس کی وجہ عزیزان گرامی چند لفظوں میں عرض کر دوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کہ خود خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کو رونے کا حکم دیا۔ آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب کے ذریعے خبر شہادت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائی گئی کہ رو۔ اس کی وجہ اب میں عرض کرتا ہوں، ایک بحر الانوار کی روایت ہے 19ویں جلد کی، کہ جس میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب اپنے رونے والوں کو دیکھیں گے
تو خداوند عالم سے کہیں گے، بلکہ اپنے بابا جان مولا علی علیہ السلام سے فرمائیں گے بابا ان لوگوں کے حق میں دعا کر دیجئے کیونکہ انہوں نے میرے اوپر گریہ کیا. اور فرمائیں پھر بھی ابھی بھی سوال کہ انسان آخر اس غم میں آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بس آخری جملہ یاد منانی ہے تو یاد تو خوشی کے ذریعے منائی جا سکتی ہے. آپ مثلا ایام عزا میں ایک بڑا سا پروگرام کریں، اسٹیج بنائیں، 4 ذاکرین کو بلائیں اور وہی تبرک بانٹ دیں، اشعار میں امام حسین السلام کی مدح کر دیں. آنسوؤں کے اوپر اتنا زیادہ زور دینے کی کیا ضرورت؟ غور سے سنیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان کربلا اگر صرف امام حسین السلام کی یاد منانی ہوتی پھر تو ممکن ہے، پھر تو خوشی سے بھی وہ یاد کا کام پورا ہو جائے گا، وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے، پھر عزاداری رونے اور ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن مسئلہ صرف امام حسین السلام کی یاد بنانے کا نہیں ہے. پوری دنیا ایک ساتھ مجلسیں بند کر دے پھر بھی امام حسین السلام کا ذکر ختم نہیں ہونے والا. اصل مقصد وہی جملہ ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور عزیزان گرامی کسی ایک واقعے کو اگر آپ اس کے مورل ویلیوز بہت زیادہ ہیں، اس کو آپ اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف کر کے آپ کے اوپر وہ اثر نہیں ہوگا. غور سے سنیے، کسی بھی واقعے کو اگر آپ خوشی مناتے ہیں اس کو لے کر تو ٹھیک ہے، اس کی یاد تو رہے گی، سال میں ایک بار اس کو آپ منا لیں گے، بھولیں گے نہیں، لیکن اس کا اثر آپ کے دل پہ نہیں پڑے گا. اور بیعت ظالم کی ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ کے دل پہ اثر نہ ہو آپ کے ہاتھوں کو کوئی روک نہیں سکتا بیعت کرنے سے. انسان کتنی بھی بڑی بڑی باتیں کر لے لیکن جب اس سب منزل میں پہنچتا ہے تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں. لیکن جب کسی بیعت نہ کرنے والے کی شہادت پر آپ نے آنسو بہا رکھا ہوگا تو اب اگر کسی باطل کی بیعت کی طرف ہاتھ بڑھیں گے تو وہ آنسو آپ کا گریبان پکڑ لے گا. آنسوؤں کا اثر انسان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا امام حسین السلام کی یاد خوشی کے ذریعے میں منائی جا سکتی تھی، لیکن صرف وہ یاد ہوتی. لیکن جب کوئی باطل سامنے آ جاتا تو حسین کی طرح شجاعت کے ساتھ انسان ڈٹ نہیں سکتا. حبیب بن مظاہر کی طرح انسان اپنا گلا کٹانے کے لیے پیش نہیں کر سکتا. لیکن جب ایک بار ایک انسان کہتا ہے یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم، مولا کاش ہم میدان کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ شہید ہو جاتے. اب اس جملے کے کہنے کے بعد مجال ہے کوئی یزید سامنے آئے اور حسین کا عزادار اس کے سامنے سرخم کرتے؟ ممکن؟ تو اصل مقصد یہ ہے آپ سے آنسوؤں کا مطالبہ امام حسین اسلام کو کسی فائدے کی چیز نہیں ہے بلکہ آپ کے فائدے کی چیز. آج کے زمانے میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات آپ بیان کر دیجئے تو کوئی غیر مسلم بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا میں یزید کی طرف جانا چاہتا ہوں. حتیٰ کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتا دونوں خصوصیات یزید کی اور امام حسین السلام کی سامنے رکھ دیجیے. ایک انسان نہیں ملے گا جو کہے میں یزید کا طرفدار ہوں. تو امام حسین السلام کی شہادت ہی ایسی ہے کہ کوئی انسان مخالفت نہ کرے تو پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا رہ جائے؟ میدان کربلا میں جن لوگوں نے جان دی اور آج آپ امام حسین السلام کے ساتھ ہیں، کیا فرق ہے؟ صرف یہی عزاداری ہی ایک فرق ہے، ورنہ شہادت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہے کہ ایک انسان بھی اس کا مخالف نہیں ملے گا. تو ایک مجلس عزاداری یہی ہے کہ جو آپ کو ثابت کرتی ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں، آپ اپنا گلا کٹانے کے لیے آمادہ ہیں. تلوار تو گردن پہ کسی کی نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر آپ عزاداری بھی نہ کریں تو وہ انسان جو کربلا کا ساتھی نہیں ہے اور وہ انسان جو کربلا کا ساتھی ہے دونوں میں کیا فرق رہ جائے؟ یہی عزاداری ہے جو آپ کو ثابت کرتی ہے کہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم. میدان کربلا میں اگر ہوتے تو اپنی جان کو قربان کرتے. بس دو فخر مصائب کے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے. عزیزان گرامی آپ کبھی میت کے دروازے پہ جائیں، ہر انسان نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا، رونے والوں کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ کے چہرے اداس ہوتے ہیں، کچھ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور کچھ بے اختیار چیخیں مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی سوال کریں کہ رونے کے انداز میں اتنا اختلاف کیوں؟ ایک ہی مرنے والا ہے. آواز آئے گی کہ یہ جو چہرہ اداس کیے بیٹھا ہوا ہے مرنے والا اس کا دوست تھا، اور یہ جو آنسو بہا رہا ہے مرنے والا اس کا رشتہ دار تھا، اور یہ جو بے اختیار زمین پر گر کر آنسو بہا رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، دہاڑے مار رہا ہے، پچھاڑے کھا رہا ہے، مرنے والا اس کا جوان بیٹا تھا. یعنی میت سے جتنا تعلق شدید ہوتا جاتا ہے گریے میں اتنی شدت پیدا ہوتی جاتی ہے. اب اس شہید کے ساتھ آپ کا کیا
تعلق ہونا چاہیے، کتنا تعلق ہونا چاہیے، جس نے آخری مرحلے پر جب اپنے بیمار بیٹے کا شانہ ہلایا ایک جملہ کہا، اے میرے لال جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا کہ کبھی ٹھنڈا پانی پیئیں تو اپنے مولا کی پیاس کو یاد کر لے، کبھی کسی مسافر کے بارے میں سنیں تو اپنے مولا کی غربت کو یاد کر لے۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں صرف چند شہادتیں ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اثر ڈالا ہے۔ پہلی شہادت، جوان بھائی کی آواز آئی، اے آقا میری مدد کیجئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پہ رکھا، ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی عباس الان انکسر ظہری آخی، آپ کے جانے کے بعد میرے بھائی تمہاری شہادت کے بعد حسین کی کمر شکستہ ہو گئی۔ دوسری شہادت آئی، حسین نے کہا یا بنیا علی دنیا بعد کلفا، اے میرے لال اکبر تمہارے جانے کے بعد یہ دنیا حسین کی نگاہوں میں تاریک ہو گئی۔ تیسری شہادت، اب حسین نے نہ اللہ کو یاد کیا، نہ کسی اور کو یاد کیا، نہ کسی اور سے فریاد کی، ایک جملہ کہا، اپنے 6 مہینے کے بچے کو جب اپنی آغوش میں لے کر حسین گئے ہیں، پانی مانگا ہے اور پانی کے بدلے جب 3 پھل کا تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا، بے اختیار رباب نے ایک جملہ کہا، حسین نے بھی ایک جملہ کہا۔ رباب نے کہا، اے میرے لال مجھے نہیں معلوم تھا میدان کربلا میں تمہاری عمر کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں۔ اور حسین نے جب اس خون آلود بیٹے کی لاش کو دیکھا، اب ایک جملہ کہا، میدان کربلا سے آواز دی، اے میرے چاہنے والوں کاش تم میدان کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی طلب کر رہا تھا، اور سوال آپ کے جواب میں تیر سے شہید کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهرا وأبيها وبالها وبنيها والسر المصور فيها، میرے معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں اور زیادہ ہمیں امام حسین السلام منانے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے بچوں بزرگوں اور نوجوانوں کی جذبات حسینی میں اضافہ فرما۔ میرے معبود ہمیں جو حاجت مند ہے، خصوصاً حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کربلا علیہ السلام کی صدقہ میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ہمیں جو مرحوم ہو خصوصاً جن مرحوم کی صالح ثواب کے لیے مجلس سے تمام کو جوار ائمہ طاہرین علیہ السلام عنایت فرما۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں اس سے بہتر دعا نہیں ہو سکتی کہ فرزند زہرا یوسف زہرا حجت خدا وارث آزاد نام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب حضرت کا ظہور ہو تو ہم کو ان کے مخلص غلاموں اور دوستوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ ذرا سے التماس ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کا خاتمہ کر مرحوم حاجی شبیر علی ابن معصوم علی نایانی اور تمام امیر محمد کے بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔